حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہم الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ کو میں نے جو آیت پڑھی تھی اسی کی مناسبت سے چند باتیں اور سنیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اولیاء وہی لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب ولی کا جو لفظ ہے ولی یہ بنا ہے ولایت سے۔ میں یہ 2-3 جمعہ سے اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ حقیقت تصوف کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ پھنسیں اور پھنسانے والا مسئلہ نہ رہے۔ ابھی میں آیا ہوں آفس میں تو ایک بابا کہیں فون کیے ہیں یو پی سے، خاتون آئی ابھی 2، تو انہوں نے کہا کہ یہ عطر ہے، یو پی سے فون آیا ان کا خاتون کو، وہی ابھی بتائیں، ابھی جمعہ سے پہلے بس آیا ہوں، اس کے بعد کی بات کہ بابا نے ان کو بتایا ہے کہ امام صاحب کے ہاتھ میں جو ہے وہ عطر دے دو، مسجد میں چھڑکیں۔ وہ میرے لیے ویسے ہی اتنا سارا کام ہے، میں کر ہی رہا ہوں، اب یہ بھی میں ہی کر باباؤں کا حال یہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی لیے میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقت آپ جانیں کہ کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو سنیں، ولایت کے 4 معنی ہیں، 5واں کوئی نہیں۔ ولایت کے صرف 4 معنی ہیں، اور پھر ولی کے بھی 4 ہی معنی ہیں، 5واں کوئی نہیں۔ اسی پر گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں، ولی کسے کہتے ہیں اور ولایت کسے کہتے ہیں۔ تو ولی کا ایک معنی، ولایت کا ایک معنی ہے نصرت اور اعانت۔ ولی کا ایک معنی ہے نصرت اور اعانت۔ ولی کا دوسرا معنی ہے ولایت کا محبت مودت۔ ولایت کا دوسرا معنی ہے محبت مودت۔ تیسرا معنی ہے قربت، ولی اقرب۔ چوتھا معنی ہے کفالت اور نگرانی۔ یہ ولایت کے 4 معنی ہیں۔ اب ان 4 معنوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ولایت کا ایک معنی ولی اقرب، کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں کا ولی ہو گیا، یا نکاح پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا ان کا ولی کون ہے، تو وہ جو اقرب یعنی جو سب سے قریب تر ہو، جو سب سے قریب تر ہو۔ تو ولایت کا ایک تیسرا جو معنی ہے وہ ہے قربت، ولی۔ تو جس بندے کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے، وہ بندہ اللہ کا قرب پالے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت اسے نہیں کہتے ہیں کہ آپ بال بڑھا لیں، 4-6 انگوٹھیاں پہن لیں، نہیں، یہ تو ہم نے سب ہولیہ بنا لیا نا، آپ تو اسی پہ بک رہے ہیں سب، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، بڑے بڑے بال کر لیے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ 1400 سال میں کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ 1400 سال میں یہ سب ہوتا رہا ہے۔ ہم لوگ عجیب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، عجیب ماحول میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے اسی حدیث پہ گفتگو کرنی تھی مگر وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں وہ احادیث طیبات ہم شامل کریں گے۔ یہ صرف عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دور کے جو بڑے بڑے داعی ہوں گے، اسلام کی دعوت دینے والے ہوں گے، اور جن کے سینکڑوں اور لاکھوں فالور ہوں گے۔ نعیم بن حماد امام بخاری کے یہ شیخ ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الفتن، کہ وہ داعی اسلام جس کے ہزاروں لاکھوں فالور ہوں گے اور دین کی دعوت دے گا، اس کا حال خود یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اس کا خود کا حال یہ ہوگا۔ میں اس پر احادیث طیبات سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہم لوگ تو ایسے ہی سودا کر لیتے ہیں، آخرت کا سودا ایسا مت کرو۔ ایک ہمارے پاس ایمان ہی تو بچا ہے بھئی، 5 ہی چیز ہیں جس میں روح ہے، ہڈی ہے،
بدن میں مال و متاع ہیں. اب روح کون لے کے چلا جاتا؟ ایمان ہے. روح کون؟ ملکۃ الموت لے کے چلے گئے. گوشت کس نے کھا لیا؟ کیڑے مکوڑے کھا لیے. ہڈی کس نے کھایا؟ مٹی کھا گئی. مال و متاع پر قبضہ کس کا ہوا؟ اولاد کر لی. ہمارے پاس ایک ہی تو بستا ہے، وہ ایمان. تو کم سے کم ایمان کی تو حفاظت کریں. تو ولی کی ولایت کی پہچان یہ ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے اور وہ اللہ کے قرب میں چلا جائے، اسے ولی کہا جاتا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں. اور پھر چوتھا معنی ہے کفالت، نگرانی. کفالت، نگرانی. کہتے نہیں کہ فلاں فلاں کی کفالت میں، کہتے ہیں نا فلاں فلاں کی کفالت میں آ گیا ہے، یعنی اس کا دیکھ ریکھ فلاں شخص کر رہا ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا ولایت میں؟ تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی کفالت میں کر دے، جب بندے کی اپنی مرضی نہ رہے، جب بندے کی اپنی خواہش کوئی خواہش نہ رہے، اپنی سوچ کوئی سوچ نہ رہے، حب دنیا نکل جائے، حب جاہ نکل جائے، کوئی عزت دے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی عزت نہ دے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی ہاتھ چومے یا نہ چومے، کوئی آئے یا نہ آئے، ہمیشہ ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دے، اپنی خوشی کو خدا کی مرضی اور خوشی میں فنا کر دے. جب یہ کیفیت اس کی ہو جائے اور جس کے اندر یہ کیفیات آپ دیکھ لیں تو سمجھ جائیں اس کو ولی کہا جاتا ہے، ولایت اسے کہتے ہیں. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی کیسے ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مردے کو نہلاتے ہوئے، کفالت میں کیسے پروردگار کے ہم دے دیں. مردے کو نہلاتے آپ نے دیکھا ہوگا، جب مردے کو نہلاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں مردہ کچھ بولتا ہے، پیر اٹھاتے ہیں کچھ بولتا ہے، کروٹ کرتے ہیں کچھ بولتا ہے، بیٹھاتے ہیں تو کچھ بولتا ہے. ایک غسال جو غسل دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو اٹھاتا بیٹھاتا ہے. ارے آپ بندے ہیں اور اللہ کو غسال کی طرح کر دیں کہ مولا ہم تیرے حوالے ہو چکے ہیں، جیسی مرضی ویسے حال میں رکھ. جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کا تمہیں قرب مل چکا ہے، اللہ کا قرب مل چکا ہے. اور یہی وجہ ہے جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی، یہ کیفیت کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی کفالت میں دے دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ حضور دنیا میں آپ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی؟ کہنے لگے کبھی نہیں. کہنے لگے دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں سب آپ کی مرضی کے مطابق؟ کہنے لگے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اور ایک بات عرض کر دوں، موسیٰ علیہ السلام نے کبھی پوچھا تھا مالک و مولا بندوں کو کیسے پتا چلے کہ تو ان سے راضی ہو گیا ہے؟ یہ خاص سوال حضرت موسیٰ نے کیا تھا کہ مولا بندوں کو کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہو گیا ہے؟ فرشتے تو آتے نہیں کہ بتا دیں کان میں، کوئی رقہ تو لکھ کے آتا نہیں ہے، تو کیسے پتا چلے کہ تو ان سے راضی ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا خود بھی سوچیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بندے کو چاہیے اپنے دل پہ دیکھے، اپنے قلب کی طرف دیکھے، نظر ڈالے، اس کا دل اگر مجھ سے راضی ہے، دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے کہ مولا تو نے اس کو اتنا مال دے دیا مجھے نہیں دیا، تو نے اس کو صحت دے دی مجھے نہیں دی ہے، مولا تو نے اس کو مالدار بنا دیا مجھے غریب بنا دیا ہے. وہ دل کی طرف دیکھے، اگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، اس کا دل اگر اللہ سے راضی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. تو بڑا آسان پیمانہ ہے، خود بھی اپنے دل پہ نظر ڈالیں، اس کو ولی اور ولایت کہتے ہیں. خود پہ نظر ڈالیں اور اپنے قلب میں جھانکیں. ہم تو تھوڑی تھوڑی بات پہ شکوے کر ڈالتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مولا بھی نہیں دیا، مولا بھی نہیں دیا. آپ خدا ہو، آپ اللہ ہو. بندہ کا معنی سمجھتے ہیں عربی میں؟ عبد بندے کو کہتے ہیں، بندے کا معنی غلام ہوتا ہے. غلام کا اپنا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ وہ شکوے کرے. بندے ہیں تو بندے بنے، خدا بننے کی کوشش نہ کریں آپ، یہ خدا کی مرضی ہے. عرض کرنا ہمارا کام ہے، رونا ہمارا کام ہے، سر جھکانا ہمارا کام ہے،
इज्ज़ व इंकिसारी करना हमारा काम है, उसकी जब मर्जी होगी अता फरमा देगा, वो उस पर छोड़ दिया करें। ये न शिकवे करें कि अभी नहीं मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला फ़िरौन को गर्क फरमा दे। तारीख़ पढ़ें आप, तफसीर पढ़ें, क्या कहा मौला फ़िरौन को गर्क फरमा दे, जान तबाह फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मैंने कबूल कर लिया। हम लोग तो वो आपे से बाहर हो जाते ना, ऐसा लगता है कि भाई हम खुदा के ताबे में नहीं हैं। अरे हम बंदे हैं, क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं। और फिर अगर ये सोच है तुम्हारी तो अल्लाह की सल्तनत से बाहर चले जाओ, फिर तुम्हें हक नहीं है उसकी सल्तनत में रहने का, और पूरी कायनात उसी की सल्तनत है, फिर जाओगे कहाँ पे। तो हम बंदे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने कबूल कर लिया, हमने कबूल कर लिया है, मैं तबाह कर दूंगा उसे, गर्क कर दूंगा। 1 साल गुजरा नहीं गर्क हुआ, 2 साल हुआ नहीं गर्क हुआ, 10 साल गुजरे नहीं गर्क हुआ, 20 साल गुजरे नहीं गर्क हुआ। हम और आप होते तो कहते कि मौला तूने तो कहा था गर्क कर दूंगा, 10 साल 20 साल गुजर गए हैं, अभी तूने गर्क नहीं किया। ईमान इस तरह रखो, यकीन अल्लाह की ज़ात पे इस तरह रखो, इसको ईमान और यकीन कहते हैं। तो 30 साल गुजर गए, 40 साल के बाद वो गर्क हुआ है इस दुआ के बाद। मगर इस 40 साल में कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकवा नहीं किया कि मौला तूने कहा था, वादा किया था, तो तूने क्यों नहीं किया है। नहीं, हम बंदे हैं, बंदे बन के रहें, बंदे बन के रहें। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर कुछ नसीहत कर दें, कुछ नसीहत कर दें। कहा 2 नसीहत करता हूँ, एक खुदा नहीं बनना, दूसरा रसूल नहीं बनना। 2 ही नसीहत की, इसको तसव्वुफ कहते हैं। 2 नसीहत की, खुदा नहीं बनना, रसूल नहीं बनना। तो कहा हुजूर कोई खुदा कैसे हो सकता है, दूसरा खुदा हो नहीं सकता है। तो कहने लगे मतलब समझ ले उसकी, मतलब ये है उसका कि जो तू चाह वही हो, ये शान खुदा की है। जो तू चाह वही हो, ये तेरी शान नहीं है, ये खालिस खुदा की शान है कि जो वो चाहता है वही होता है। बंदा उसे कहते हैं, कभी उसकी मर्जी के खिलाफ भी होता है, कभी मर्जी के मुआफिक होगा, कभी मर्जी के खिलाफ होगा। तो मतलब ये है कि तू हमेशा इस पे जिद पे ना आ जाना कि मैंने जो कहा है मौला वही होना चाहिए। नहीं, वो खुदा पे छोड़ दे, वो खुदा पे छोड़ दे, जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा वो अता फरमाएगा, वैसा अता फरमाएगा। तो कहा रसूल नहीं बनना, क्या मतलब। तो कहा अगर आपस में इख्तलाफ हो जाए फ्रूई तो ऐसा नहीं इस्लाम से खारिज कर दो, नहीं, ये सिर्फ सरकार की ज़ात है, जो उनसे इख्तलाफ कर लिया काफिर हो गया, जो उनसे इख्तलाफ कर लिया काफिर हो गया। बकिया इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत के इख्तलाफ रहमत है, सरकार ने फरमाया है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब ये कैफियत होती है कि बंदा अपने आप को किफ़ालत में दे देता है परवरदिगार के, उसके किफ़ालत में जब दे दिया और उसको अपना कफ़ील बना लिया तो खुदा कफ़ील बन जाता है, खुदा उस बंदे का कफ़ील बन जाता है। और जब कफ़ील बन गया तो फिर हाल ये होता है अल्लज़ी यस्मउ बिहा, फिर मामला ये होता है बंदे और रब का कि कान बंदे का होता है, सुनना खुदा का हो जाता है, हाथ गौसे आज़म का होता है, पकड़ना खुदा का हो जाता है, ज़ुबान गौसे आज़म की होती है, बोलना खुदा का हो जाता है, पैर गौसे आज़म का होता है, चलना खुदा का हो जाता है। जब ये कैफियत हो जाती है और फिर हालत ये होती है, सही बुखारी में लफ्ज़ है व इंसालनी लऊतियन्नहु, जब कफ़ील हो गया परवरदिगार और इसने किफ़ालत में दे दिया अपने आप को, तो फिर व इंसालनी लऊतियन्नहु, फिर वो बंदा अल्लाह से कोई सवाल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके सवाल को रद्द नहीं फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता है, उसके सवाल को रद्द नहीं फरमाता है। और दूसरा सुने, दूसरा मोहब्बत और मवद्दत, विलायत का माना मोहब्बत मवद्दत। अब इसका माना क्या होगा कि वली वो शख्स है जिसकी मोहब्बत खालिसतन अल्लाह से हो, खालिसतन। ये लफ्ज़ मुरीद मैंने समझाया था, मुरीद किसे कहते हैं, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला उनको पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ, जो शरीयत का मुकल्लफ नहीं उससे कोई सवाल नहीं होगा। 1400 साल में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है कि जो शरीयत का मुकल्लफ रहा हो और वो नमाज छोड़ता रहा हो।
وہ احکام شریعہ پر عمل نہ کرتا رہا اور اپنے آپ کو صوفی کہلاتا رہا ہو. کبھی آپ میرے سامنے بات کریں نا, ادھر ادھر بات نہ کریں, آپ میرے سامنے آئیں نا, کوئی ایسی بات کرتا ہے میرے سامنے لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی محبت, میں نے بتایا, جس کی محبت اللہ سے خالصتاً ہو, کوئی طلب نہ ہو, کوئی غرضی نہ شامل ہو, کوئی مطلب نہ ہو. مرید اس لیے نہ کرو کہ ہماری تعداد بڑھ جائے, مرید اس لیے کرو کہ ہم اس کی تربیت کریں, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد دلائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائیں, اللہ اس کے رسول کی طرف بڑھائیں. مرید کا معنی یہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ کرے. غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھ لیں, غوث اعظم کا فرمان ہے. مرید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے. پیر کسے کہتے ہیں؟ جو مرید کے تمام ذہنی تصورات خیالات کو کاٹ کے اللہ کی طرف جوڑ دے, اس کو پیر کہتے ہیں. اب ابھی تو پیر صاحب مرید کے مرید بنے ہیں, یعنی مرید پہ مرید ارادہ مرید بمانا ارادہ کرنا. تو ابھی مریدوں کو ہی پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف کب بڑھیں گے؟ الا ماشاء اللہ. میں بھی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں الحمدللہ, میں بھی حضرت کا مرید ہوں, حضور اشرف الصوفیہ کا خلیفہ ہوں, حضور تاج ملت مفتی منان رضا خان صاحب قبلہ کا خلیفہ ہوں. تو میں ویسے جو اس لائق ہیں اور طریقت پر عمل کرتے ہیں, شریعت پر عمل کرتے ہیں, ان کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر. مگر ان دکانداروں سے میں آپ کو ایک امام ہونے کے ناطے شرعاً میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں نہ پھنسائیں. میں آپ کو کہتا ہوں, ہر ولی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا یہاں سے لے کے محشر تک, پوچھا جائے گا کیوں نہیں مانے تھے ہر ولی کو. نہیں بھائی, مستند جو ہمارے بزرگ ہیں, غوث اعظم ہیں ان کو مانے, خواجہ صاحب ہیں ان کو مانے, مخدوم ماہمی ہیں ان کو مانے. اور یہ آگل پاگل کے بارے میں اگر آپ اس طرح ان کے پیچھے پھریں گے, ان کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہوگا, محشر تک کوئی سوال نہیں ہوگا. کیوں ان کے پیچھے بھٹک رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو جانا ہے تو محمد عربی کی طرف چلیں, اس پیر سے ملیں جو سرکار کا پتہ دیتا ہو, اس پیر کی طرف جائیں جو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہو. اور اب تصوف پہ چند باتیں عرض کر دوں, وقت ہو گیا. میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کو, اب صوفی کسے کہتے ہیں, تصوف کسے, یہ تو میں نے ولایت بتائی ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پھر مانیں. نہیں تو ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر غوث اعظم سے اپنی نسبت قوی کر لیں, یا کوئی ایسا ملے پرہیزگار نیک, اس سے مرید ہو جائیں, بے شک ہو جائیں. اب میں حوالے دے رہا ہوں تصوف کسے کہتے ہیں, اس پہ دھوکہ دے جا رہا. میں یہ طریقت ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, بلبا کیا جانے طریقت کیا ہے. یقین مانے تصوف, لفظ تصوف, ایسے جاہلوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تصوف لکھ نہیں سکتے ہیں. تصوف جو ہے نا املا, وہ صحیح لکھ نہیں سکتے ہیں, مگر بنائے ہوئے ہیں بے وقوف. اس دور میں مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا تھا, اس کے بھی فالوور ہو گئے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی ہوا تھا, اس کے فالوور ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2-4 ہزار مرید ہو جائیں تو بھائی وہ صحیح ہے. نہیں, ہم سن لیں, صاف جملے میں ہم کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں, تم کو پیر مانتے ہیں مصطفیٰ کے ذریعے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے, سرکار کی شریعت کی بنیاد پہ. تمہاری وجہ سے ہم سرکار کو نہیں مانتے ہیں, یا سرکار سے تمہاری وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں, سرکار کی وجہ سے تم سے محبت کرتے ہیں. اور اگر سرکار کے فرامین کے خلاف ہوگے, چاہے جتنے ہزار مرید ہو, ہم تمہیں کبھی ٹھوکروں میں رکھیں گے, خاطر میں نہیں لائیں گے. شریعت کی پابندی ضروری ہے. تصوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں جو اپنے دور کے سورج تھے علم کے اور ولایت کے سورج تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ والتصوف انما هو زبدة من عمل العبد باحکام الشرعیہ, طبقات الکبریٰ للشعرانی. یعنی تصوف بندے کے احکام شرع پر عمل کا خلاصہ ہے. یہ جو تصوف کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شریعت پر عمل کرتا ہے, اس کے خلاصے کا نام تصوف ہے. تو جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ تصوف کی بات کرتا ہے. وہ صرف صوفی صاحب سے ہے, نماز صاحب, روزہ صاحب, داڑھی صاحب, حج صاحب, زکوٰۃ صاحب, احکام شریعہ صاحب, تلاوت قرآن صاحب, اس کو صاف ہی کہتے ہیں. اور یہ خلیفہ نہیں ہوتے ہیں, خالی آفت ہوتے ہیں. یہ خلیفہ نہیں ہوتے, یہ خالی آفت ہوتے ہیں. اور ان کی خانقاہ نہیں ہوتی ہے, وہ خواہ مخواہ ہوتی ہے, وہ خواہ مخواہ ہوتی ہے. اور یہ خلیفہ نہیں, خالی آفت ہوتے ہیں. تو تصوف سے کہتے ہیں جو شریعت پر عمل کرے. حضرت ابو عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب ان کی باتیں کر رہا ہوں نا جو حضور غوث الاعظم سے بھی پہلے کے ہیں, بعد کے ہیں, علم کے چراغ تھے, سورج تھے اور ولایت کے سورج تھے. وہ کہتے ہیں التصوف تصفیۃ القلوب و اتباع النبی فی الشریعہ.
یعنی دلوں کی صفائی، اور شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام تصوف ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، اسے صوفی کہتے ہیں۔ اور حضور غوث العظم فرماتے ہیں اقرب الطرق الی اللہ تعالی لزوم قانون العبدیت والاستمساک بعروۃ الشریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے قریب ترین راستہ قانون بندگی ہے۔ آدمی بندگی کر کے، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، آخری جملہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی منات و مدار ہے، شریعت ہی معیار ہے۔ اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو بشہادت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچ پائے گی ایسی تصوف، اور نہ وہ بندہ خدا تک پہنچ پائے گا، بلکہ وہ پہنچے گا کہاں تک؟ شیطان تک، وہ شیطان تک پہنچے گا، اور وہ تو ایسی تصوف جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں لے جائے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن مجید نے مردود کر دیا ہے، شریعت کے علاوہ جتنے راستوں کی باتیں کر رہے ہیں آج جاہل، یہ سارے مردود کر دیے گئے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی اے حبیب مکرم ہم فرما دیں یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے شریعت یہ میری سیدھی راہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ، کہ وہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس لیے شریعت کو لازم پکڑیں اور پھنسائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔